تم تو ہو فاتح ہندوستان۔ علامہ شیر محمد خان حضرت کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور شیر ہندوستان، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب قبلہ۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ لا فتح کی شان بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ قوت حق بھی شامل ہے، قوت حیدر کے ساتھ۔ لا فتح کی شان بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ قوت حق بھی شامل ہے، قوت حیدر کے ساتھ۔ وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، نہیں تو دیواریں بھی کھینچ آتی در حیدر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آپ نے کافی ٹائم سے ہمارے راجستھان سے اور بیرون راجستھان سے کئی علماء کرام اور سادات کرام کی پاکیزہ گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ بزرگوں کے عرس یا عرس کی تقریبات جو کچھ ہوتا ہے وہ دین کے سکھانے کا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب اتنے بڑے مدرسے نہیں تھے، اس قسم کے عرس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ عالموں کے مکان پہ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے دین کو سیکھتے تھے، اور عالم تقریر بھی کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو ایک طبقہ پڑھ کر کے سیکھتا تھا اور دوسرا طبقہ علماء کا بیان سن کر کے دین کو سیکھتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوفے کی گلیاں جب امام اعظم کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے اور درس دیتے تھے تو مدرسہ نہیں بلکہ پورے کوفے کی گلیاں لبریز ہو جاتی تھی۔ یہ لوگوں کا شوق تھا۔ اب ہمارا شوق آپ کے سامنے ہے، مگر اب بھی ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کے سہرے سے اتنے لوگ تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کا کرم ہے کہ اللہ والوں کے آپ کے دلوں میں محبت ہے۔ اس محبت کی کشش کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ کھینچ کے چلے آئے اور اپنے علماء کے بیان کو آپ نے سنا۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ کافی عالم اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور یہ قریب قریب سب مسجدوں کے امام ہیں اور قوم کے رہنما ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ سن لیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کئی ایسے عالم ہیں جو قرأت پڑھ کر کے حفظ کر کے امام بن جاتے ہیں تو ان کو حدیث کی شناسائی نہیں ہوتی ہے، مسائل کی پوری پہچان نہیں ہوتی ہے، اور عوام بیچارے ان کو بھی مولوی سمجھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھائیں جماعت کی شکل میں تو رسول اللہ کی حدیث ہے، چاہے وہ نماز مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا جمعے کی نماز ہو، تو جو امام صاحب سلام پھیریں تو یہ حدیث بخاری ہے کہ دعا مختصر کریں۔ ہمارے مولوی صاحب کھینچتے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مودی صاحب کی تقریر شروع ہو گئی ہے۔ ان کو دین سمجھنا چاہیے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب فرض نماز پڑھ کے اتنی جلدی اٹھتے تھے گویا کہ آپ کے شوروں پر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ سنت پڑھیے، نفل پڑھیے، اس کے بعد لمبی دعا کرو۔
دعا مخل عبادت، دعا عبادت کی جان ہے. وہ بدنصیب طبقہ ہے جو دعا نہیں کرتا ہے. ہمارے لیے تو دعا اگر نہ کرے تو رب کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے آپ خوب دعا کیجئے، جتنی دعا کریں گے اتنی رب کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے. پتہ نہیں جماعت میں 10 15 25 50 افراد ہیں، اگر ایک بندے کی دعا اور اللہ نے قبول کر لی تو پوری جماعت کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اس لیے آپ دعا کیجئے. دعا رب کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مگر دعا کے مقام پہ کیجئے. اپنے کہتے ہیں آج میں نے پوچھا مولانا سے ادھر بارش تو نہیں؟ کہنی حضرت بارش نہیں ہے. میں نے یار جودھ پور میں تو بارش ہو رہی ہے. عرس کیسے ہوگا؟ کہ حضرت یہاں اللہ کے ولیوں کا واقعی نظر کرم ہے، موسم بالکل اچھا ہے. تو ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی کنڈیشن کیا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے چاہیے. تو نماز اللہ کی عبادت ہے جو دعا کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ کے ولی کے مزار پہ دعا کیجئے، آپ قبول کیجئے. مگر یاد رکھو توازن رکھنا، ادھر نہیں کہ آپ بہہ کے جاؤ. اللہ کو چھوڑو گے تو سب کھیل ختم ہو جائے گا. یہ جتنے جلوے ہیں سب رب کا کرم ہے اور اس کے محبوب کا صدقہ ہے. ہم مٹی کے ذرے کے برابر میں نہیں ہیں. اللہ کے ولی اتنے روتے تھے کہ ان کے کلیجے جل گئے تھے، تب یہ ولایت ملی ہے. یہ مرغ مسلم کھانے سے تھوڑی ولایت ملتی ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سرکار ہمارے بزرگ ہیں شرف الدین علیہ رحمہ، بولی شاہ قلندر علیہ رحمہ، بالکل آپ کے راجستھان اور یو پی کا کنارہ ہے پانی پت. ان کے پاس ایک دیوبندی کمپنی کا آدمی چلا گیا. اس کے سر میں کافی دنوں سے درد تھا. اس نے ادھر ادھر دوا دارو کی مگر شفا نہیں ملی. ایک نیک عالم کے پاس گئے، کسی نے کہا حضرت میرے سر میں کافی ٹائم سے درد ہے. سید جیسا کوئی خوش عقیدہ تھا، اس نے کہا بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ کہ میں حکیم صاحب کے پاس گیا. کہا نہیں بیوقوف ہے تو، وہ بھی مریض تو بھی مریض. مریض کو جا کنت، مریض دوسرے کا علاج کہاں کرے گا؟ ارے کسی حکیم کے پاس. کا حکیم کون؟ کہ وہ پہاڑ کے گفے میں بیٹھا ہے سفید بزرگ، وہی اللہ کا ولی ہے. وہاں جاؤ تیرا مرض علاج ہو جائے گا. تو وہ جو شکستہ عقیدے کا آدمی تھا وہ سرکار بولی شاہ قلندر کے پاس گیا. حضرت در سرم درد می دارم، میرے سر میں بہت درد ہے، کئی مہینے ہو گئے، علاج خوب کرایا مگر مجھ کو شفا نہیں ملی. تو یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کا کرم ہے، ولی کے پاس نہیں ہے. یہ جو ملا یہ رب کا صدقہ ہے. یہ بیوقوفی مت کرنا کہ جو کچھ یہی ملتا ہے تو پھر اللہ کو کون مانے گا. آپ کے اندر رام کرشن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو دیتا ہے وہ رب دیتا ہے، ان کے پیار کی وجہ سے بیڑا پار کر دیتا ہے. وہ یہ ہے عقیدہ. یہ رکھو اجمیر جائیں چاہے بغداد جائیں ملے گا وہیں سے، مگر اس تربت والے پیا کا صدقہ مولا میں تو گنہگار ہوں یہ تو تیرا پیارا ہے، میں عاصی ہوں تیرا محبوب ہے، میں مجرم ہوں یہ تیرا مقبول ہے. اے رب تو نے وعدہ کیا کہ ادخلوا اے وفادارو کونوا مع الصادقین، ان کے گیٹ پہ آؤ تو میں ان کے در پہ آنا میرا کام ہے اور اب لاج رکھنا تیرا کرم ہے. تب بیڑا پار ہوگا. میرے بیٹے اسے چکر میں آ جاتے ہیں، خود گمراست کرا رہبری کنت، اب نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. میں صاحب درگاہ گیا، تیرے باپ کی فاتحہ پڑھنے گیا تھا. پہلے نماز تو پڑھ، پہلے خدا کو پہچان، پہلے خود کو پہچان. من عارف نفسہ فقط عارف ربہ. اللہ والوں نے کہا جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا. میں پہچانوں کہ میں کون ہوں، میرا سید کیا ہے، یہ میرا عزیز کیا ہے، اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، یہ ذمہ داریاں کس لیے دی. انسان اپنے کو پہچان لے گا تو سمجھ لے گا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا. ملتا سب کے سارے سے ہے مگر دینے والا سب رب ایک ہے. پیا چاہے وہ سہاگن ہے. لہذا وہ مولوی ہمارا، وہ میرا گیلا بیٹا وہاں پہنچ گیا بولی شاہ قلندر کے پاس. سرکار در سرم درد می دارم، بہت درد ہے. تو اللہ کا ولی ہنسا کے بیٹا تو بہت دیر سے آیا، تجھے پہلے آنا چاہیے تھا. مگر یہ دیکھو مجھے اجمیر میں ملا حافظ سعید صاحب، ایک ہمارے چڑوا، یہ ہمارے کئی جودھ پور کے بھائی ہوں گے معاف کرنا. میں اتفاق سے جے پور سے آیا، خواجہ صاحب کا عرس تھا، وہ چڑوا مل گیا. ارے میں نے کہا سیٹ یہ تو کیسے آیا؟ اب بیٹا پھنس گیا. یار مفتی صاحب نے دیکھ لیا اب کیا کروں. کہا حضرت میں تو ساڑی بیچنے آیا تھا. میں نے کہا بد نصیب کیوں نہیں کہتا ہے بھیک مانگنے آیا تھا. تو ساڑی پہلے نہیں، آج کیا ساڑی تیرے باپ بیچ رہا ہے.
خواجہ کے عرس میں کون سی ساڑی؟ یہ کیا مفتی صاحب پھنس گیا ہوں، کینسر کی بیماری ہے، ایسے سید نے کہا بیٹا اجمیر چلا جا، جو ملے گا خواجہ کے در سے ملے گا۔ اس لیے میں تو گنہگار ہوں، میری زبان تو پاک نہیں، میرا خواجہ پاک، خواجہ کا در بھی پاک، تو پاک در پہ ہے مولا، یہاں تک آنا میرا کام ہے، ان کی چوکھٹ کے صدقے سے بیماری کی جڑ کاٹنا تیرا کرم۔ وہ رو پڑا، میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں، پکڑتا ہوں تو پھر اس کو ذبح کر دیتا۔ میں نے کہا بیٹا سچ بول، کاہے کو جھوٹ بولتا ہے یار، ساڑی جائے جہنم میں کیوں نہیں کہتا؟ کہتا دعا مانگ رہا ہے، کوئی گناہ نہیں، دعا تو رب سے مانگیں گے، وسیلہ خواجہ کا لیتے۔ تو پیارے ملے گا ضرور، مگر اس در سے ملے گا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں آنسو ٹپکاؤ، اور چوکھٹ ان کی پکڑو، مولا غریب شاہ کے دربار پہ آنا میرا کام ہے، اور سفید داڑھی کی لاج رکھنا تیرا کام، انشاءاللہ کام ہو۔ اب اللہ فرمائے گا کہ میرا غلام تو گنہگار ہے، مگر یہ میرا دیوانہ مچل کے ہمیشہ آگ جلا دی، بدن کو مٹا دیا، میری محبت میں مجذوب بن گئے، دیوانہ بن گئے، ان کی چوکھٹ کو اگر پیار نہیں کروں گا پھر میں کس کو سنبھالوں گا؟ جا ان کے صدقے میں تیری تمام تکلیفوں کو دور کیے دیتا ہوں۔ ہم اسلام کو پڑھیں۔ وہ پہنچا تو اللہ کے ولی نے دم کیا، اپن دم کرتے ہیں، مفتی صاحب دم کر دو، سید صاحب دم کر دو، سید صاحب نے قل ولا شریف سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کی۔ دم اللہ کے ولی نے دم کیا، قرآن پڑھے گا اور کیا پڑھے گا؟ یاد رکھو جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، اگر قرآن سے ہٹ گئے تو مایاوتی میں چلے جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، باقی کچھ نہیں ہے، اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھا، دم کیا تو سر کا درد ختم ہو گیا، تو فرمایا کہ بیٹا جنبش بدے، سر کو ہلا، یوں ہلا، کہ درد نبدارم، حضرت کوئی درد نہیں، درد ندارم، تھوڑا نہیں، کچھ بھی درد نہیں، کہا بیرو مکرو چلا جا، تیرا مکرو مال مجھ کو نہیں چاہیے۔ مولوی دوسرے ہیں، تعویذ گنڈے والے میرے بھائی، ہے نا، ان فقیروں کو مال کی تھوڑی ضرورت ہے، تو مولویوں کو ضرورت ہے۔ یہ بیٹا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، چونکہ تعویذ کا نظر نہ لینا بھی حدیث میں ثابت ہے، اس لیے یہ مذاق میں کر رہا ہوں اپنے مولویوں کی، آپ کو خوشی سے جو دے بالکل لینا جائز ہے۔ کہنا بخاری شریف کی حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے سانپ کے ڈسے پہ دم کیا تو اس نے روپیہ نہیں دیا، پوری بکریاں دے دی، کہ جتنی بکریاں سب لے جاؤ، آپ نے میرے باپ کو بتا دیا۔ اس لیے یاد رکھو تحفہ لینا گناہ نہیں ہے، مانگنا کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، میرے علماء کا طریقہ نہیں، نبی کے غلاموں کا طریقہ نہیں۔ خوشی سے کوئی دے تو سب تحفہ لینا جائز ہے۔ اس نے کہا بیٹا نکل جا۔ اب یہ اٹھا کہ صاحب کچھ نہیں لیا، کہ نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ مگر باہر ملا تو ان کے مرید مل گئے، کہا تو کہاں گیا تھا؟ کہا بارگاہ شیخ رفتہ بودم، میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہا کس لیے گیا تھا؟ کہ میرے سر میں کئی مہینوں سے درد تھا، ان علماؤں سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جا حضرت کے پاس، دم کیا درد چلا گیا، کہ ٹھیک ہے، کہاں ہے تو ٹھیک، واقعی آپ کا پیر کامل ہے، مگر جب حضرت نے مجھے دم کیا تو آپ کے مبارک منہ سے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی۔ اگر حضرت آپ لوگ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ہیں ترک حیوانات کر چکے، یہ علماء جانتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ترک حیوانات کی معنی ہے خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھانا، اسی سے روزہ، اسی سے افطار، ترکاری بھی نہیں، مرچ بھی نہیں، نمک بھی نہیں، خشک روٹی اور پانی، اس کو اسلام صوفیوں کی زبان میں ترک حیوانات کہتے ہیں۔ گوشت ووشت وغیرہ سب چھوڑ دینا، یہ ایک منزل آتی ہے، اللہ کا ولی اس منزل سے گزرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر 14 طبق اس پہ روشن ہو جاتا ہے۔ خاصان خدا خدا نباشند ولی کنزا خدا جدا نباشند، ایسے ولی تھوڑی بنتا ہے، وہ کلیجے کو جلاتا ہے جب روشنی نکلتی ہے، بغیر جلائے روشنی حاجی صاحب کہاں سے ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ یار حضرت نے جب دم کیا تو کباب کی خوشبو آئی، اگر حضرت نمی خوردے یہ بو از کجا میں آئے، اگر آپ کھاتے نہیں تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مرید اس زمانے کے پکے تھے، ہم لوگ مرید تو بنتے ہیں مگر دکھاوے کے، مریدی سیکھنا ہو تو ابھی آپ نے بیان کیا امیر خسرو سے سیکھا کہ پیری مریدی کس کو کہتے، یہ تھوڑی ہے کہ میں بیمار ہو گیا میری بچی کو تعویذ دے دو، یہ تو لالچ والی پیری مریدی ہے، یہ پیری مریدی نہیں چاہیے، بیت کہتے ہیں بک جانا،
مرشد نے کہا وہاں چلا گا تو ظاہر عقل کیا مانے گی، اس گھر میں کون جائے گا؟ مسلمان کا بچہ ادھر دیکھنا بھی حرام کرتا ہے، مگر مصلی کو شراب خانے میں ترک کر کو دکھانا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب مرشد کہتے ڈوب جاؤ تو دریا میں غوطے لگا دو، رب کی رحمت مل جائے گی، اسی کو کہتے ہیں مصلی بالخراب۔ کہا وہاں جا بیٹا، وہ نیک بندہ کا حضرت میں نے کبھی ادھر نہیں دیکھا، مگر مرشد کا حکم ہے تو جاؤں گا، چاہے کوئی بچی ہو، میری ماں ہو، بہن ہو، غیر ہو، میں دیکھوں گا ہی نہیں، قصہ ختم۔ مگر استاد مرشد کی بات کو نہیں ٹالوں گا، اسی کو پیری مرید، وہ بک چکے تھے، بکنے کے بعد جو مالک کہے گا وہی کرنا ہوگا، نہیں تو کیا مریدی کس کو کہتے ہیں؟ مریدی ہے بک جانے، میں کچھ نہیں، اب جو مالک ہے میرا مرشد ہے، اسی کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ مرید پکے تھے، ہماری طرح کچے نہیں تھے کہ تعویذ لے لو، نذرانہ لے لو، کھیل ختم، نہیں۔ وہ لنگر والے تعویذ والے نہیں تھے، وہ دل والے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت نے دم کیا اور کباب کی خوشبو آئی، ہم کو تو یقین ہے کہ حضرت تو گوشت کھاتے نہیں، کباب کبھی کھاتے نہیں، لذیذ غذا کا استعمال نہیں فرماتے، خشک روٹی تناول فرماتے ہیں، وہ بھی پانی میں تر کر کے، چے جائے کہ کوئی دوسری ترکاری بھی نہیں، تو کباب کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ پکڑی گدی کا یہ ہمارے پیر کو بدنام کرے گا۔ واپس لائے، پیر صاحب مستی میں، وہ اللہ کے مجذوب تھے، یہ مجذوب حاجی صاحب اس کو کہتے ہیں، جیسے یہ بزرگ مفتی صاحب داڑھی نہیں، یہ مفتی کا کام ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، ہم پہچانتے نہیں تو کیوں تنقید کریں؟ اللہ والے ایسی منزل میں رہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، ان جیسا عالم اللہ نے ہندوستان میں پچھلی 2 صدی میں پیدا ہی نہیں کیا۔ عرب والے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی کے امام کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کے معجزے کا نام ہے، اور خواجہ صاحب کی کرامت کا نام ہے۔ ایسا علم کہ مکے کا سب سے بڑا مفتی چاہتا آئزن انا اقبل یدیک اور رجلیک، سرکار اجازت دو میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیر چومنا چاہتا ہوں۔ ان ملیوں کا کتیا بھی سلام نہیں کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کو مکے کا مفتی قدم چومنے کا دیوانہ ہے۔ خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ز خدا جدا نباشند، این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ، یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے، یہ رب کے کرم سے ملتی ہے۔ یہ کتاب والا علم نہیں تھا، یہ نگاہ والا علم تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ تقدیر کے کرش میں۔ کہا حضرت، تو وہ فقیر اللہ کے عشق میں مست ہو گئے تھے۔ آدمی دیدار کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب یہ کیا، اتنا بڑا سمندر، تو آپ دریا دے کر کے بمبئی کا متحیر ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسی چیز آپ کے نظر میں آئے کہ آپ حیرت میں کھو جاتے۔ تو یہ کیفیت، ارے جب ہم دنیا کی مصنوعی چیزوں کو دیکھ کر بے خود ہو جائیں تو جو اللہ کو دیکھے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ غور کیجئے۔ آپ پوچھو ہمارے علماء سے، حافظ سعید صاحب، میں 80 میں گیا تھا حج میں، تو اس وقت اتنی سختی نہیں تھی، تو اس زمانے میں آپ لوگ میرے ساتھ، یہ ڈاکٹر ہے نا اپنے والا عبدالرحمان ہے کیا نام، عبدالرحمان وغیرہ کئی، ایک اپنے پیپاڑ کے چودھری صاحب کا بھائی تھا، یہ کئی لوگ تھے بھاسنی کے۔ تو اس زمانے میں حرم شریف نور روزے پاک پہ آپ جا کے ہاتھ لگا سکتے تھے، اندر خوشبو بھی ڈال سکتے، پولیس والے کھڑے رہتے تھے، اس کو تھوڑا سا راضی کرو تو گوا کے سوراخ میں آپ ہاتھ ڈال کے، خوشبو ہم ڈالتے تھے، عام لوگ ڈالتے تھے، اتنی سختی نہیں تھی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ میری عربی سے دوستی ہوئی، وہ سوڈان کا اس کا تھا، اردن کا تھا، جارڈن کا۔ اس نے کہا حضرت یہاں لوگ ایسے دیوانے آتے ہیں، اب پولیس تو مجبوری سے کھڑی ہے، اگر یوں جھانکے، بولے اپنے گاؤں کے لوگ، وہ جھانکے تو اللہ کے رسول کی قبر انور تو نظر نہیں آتی ہے، ریشمی کپڑا پڑا ہے، مگر وہ چیخ مارتا تھا، اور حاجی صاحب چیخ ماری وہیں روح نکل گئی۔ مفتی صاحب روز یہاں پر نہ معلوم کتنے جنازے اٹھتے، تو مجبور ہو کر حکومت نے سختی کہ بھئی دور رہو، دور رہو، جھانکنے والا اٹھ کے نہیں جا سکتا۔ یہ میرے نبی کے روزے کی جب تاثیر کا عالم ہے تو روح تاباں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ رسول کا چہرہ، رسول کے روزے پہ جانی چلی جائے تو خدا کا دیدار کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ شریعت کا قلم ان کی دربار میں خشک ہو جاتا ہے،
اب وہ نماز پڑھیں تو ان کی مرضی، نہ پڑھیں تو ان کی مرضی، داڑھی رکھے تو ان کی مرضی، نہ رکھے تو ان کی مرضی۔ جب تک وہ مجذوب نہیں تھے ہم ان کو نہیں مانتے تھے۔ پہلے نماز، پہلے داڑھی، پہلے سجدہ، پہلے رکوع، پہلے شریعت، پہلے اس کے بعد طریقت ہے۔ لیکن جب اللہ کا دیدار کسی کو نصیب ہو گیا مرشد کامل کے صدقے میں، اور ہلکا سا جلوہ ملا اور عقل کا پرندہ اڑ گیا، اب وہ اس طرح چلائے تو بھی مباح ہے، مائے خانے میں جائے تو بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، کیا پتا کیا ہے، اس لیے ہم کچھ نہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے فقیر ان کو چھیڑو مت، وہ جانے ان کا رب جانے، بس۔ شریعت اپنے مقام پہ ہے اور طریقت کی گتھیاں اپنے مقام پہ۔ اس نے کہا سرکار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد، میں نے دم کیا اس کی گوا کہ اس کو سکون مل گیا۔ کہاں؟ کہا یہ کہتا حضرت کے منہ سے مجھے کباب کی خوشبو آئی۔ سرکار ہمیں تو یقین ہے کہ آپ گوشت کھاتے نہیں، خشک روٹی کھاتے، تازی روٹی بھی نہیں کھاتے، کبھی شوربہ نہیں کھایا، کبھی سبزی نہیں کھائی، کبھی دودھ گھی نہیں کھایا، پانی سے روٹی تر کر کے کھاؤ تو کباب کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ میں پکڑ کے لایا کہ چل میرے مرشد کے پاس، آپ اس کا کہا بیٹا دری راز است، اس میں بھید ہے، اس میں بھید ہے۔ یہ یوں تھوڑی ولی بنتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کالے کپڑے پہن لو، داڑھی کو پیلا نیلا کر دو، 10-15 انگوٹھیاں پہن لو، 5-10 حصے میں رومال ڈال دو، وہ پیر کے وہاں بن جاؤ گے۔ اسے تھوڑی پیری فقیری ملتی ہے۔ اس کو عیاری تو کہہ سکتے ہیں لیکن فقیری نہیں کہہ سکتے۔ فقیری کی سرحدیں بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ کہا بیٹا، کہا حضرت میں وہ غلام سچا تھا آپ کی طرح؟ کہا نہیں حضرت ہم کو بتاؤ آخر یہ جو ہے یہ کباب کی خوشبو۔ جب ضد کی مرید نے تو کہا بیٹا جگرم در عشق الہی سوختم ازو بویش میں آیت، فقیر نے اپنا کلیجہ اللہ کے عشق میں جلا کے کباب کر دیا ہے۔ یہ ہرن کے کباب کی خوشبو نہیں ہے، یہ فقیر کے جلے ہوئے کباب کی خوشبو۔ ایسے فقیری ملتی ہے، کلیجہ جلا ہے رب کی عشق کی آتش میں، تب یہ جا کر وہ خوشبو ہرن کے کباب کی نہیں، وہ فقیر کے کباب کی خوشبو ہے، یہ جگر کے کباب کی خوشبو۔ یوں جگر جلتا ہے تب جا کر انسان کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے عبادتیں ضروری ہے، عبادت کے بغیر حاجی صاحب کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے ولی اب ان کی کنڈیشن بدل گئی تو ہم اس پہ انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ادب کا سبق دیا، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم باشد از فضل رب۔ ہمیں اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں، آل رسول کا ادب کریں، شیوخ کا ادب کریں اور بزرگوں کا ادب کریں۔ اب وہ بزرگ ہے، فقیر ہے، اور فقیر کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہے گوا کے سلوک کی منزل، ایک سہو کی منزل، ایک سکر کی منزل۔ اگر وہ سہو کی منزل، یہ امتحان عربی کے، اس منزل پہ ہے تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، داڑھی فرض ہے، بندگی فرض ہے، عبادت فرض ہے، نظر خم کرنا بھی فرض ہے، قرآن کی تلاوت بھی فرض ہے، حلال خوری بھی فرض ہے۔ اور اگر وہ اس سہو کی منزل سے نکل کے سکر کی منزل میں چلا گیا تو سب فتوے ختم، وہ جانے اس کا رب جانے، اب سب کھیل ختم ہے۔ تو یہ فقیر نہ معلوم کس منزل میں ہے۔ ایک بابا تھا ہمارے ادے پور میں، یہ ہمارے حافظ جی وہاں کا تشریف لے جاتے ہیں، میرے پرانے یہ بچے تھے اس زمانے سے تعلقات تھے، جب وہ آہڑ میں رہتے تھے، آہڑ وہاں قاری رفیق تھا ایک میرا بڑا، تو میں اور اپنے اعجاز کامتی صاحب کے بچہ اپنے یہاں پڑھتا تھا، حامد حسن، آپ کو یاد ہو، آپ کے ساتھ ہی ہوگا آپ سے، حامد حسن، وہ اس سال حامد حسن فارغ ہوا تھا، وہ بھی آیا، تو وہاں کیسا بارش آئی طوفانی، اتنی بارش آئی کہ پورا سمندر، وہ تالاب جو ندی تھی وہ تالاب بن گئی، اور اس میں جو ہلکا سا ایک ٹیلا تھا وہ مٹی اور پتھر کا گوا کے مخلوط تھا، تو ٹیلا پورا پانی میں حاجی صاحب بہ گیا، مگر وہ مست فقیر جہاں بیٹھے تھے چوٹی پہ وہ ویسی کی ویسی چوٹی رہی۔ اب صبح ادے پور میں تماشا گاہ بن گیا مولانا حسین کہ یار بابا تو پانی میں ڈوب کے چلے گئے، اب لوگ روتے ہوئے جائیں تو بابا تو مسکرا رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے مستی میں، سر ابے دنیا ڈوب گئی تو نہیں ڈوبا، تو وہ ڈوبانے والا وہی پلانے والا، مجھے کون ڈوبائے گا، میں اس کا وہ میرا، میں اس کا وہ میرا۔ اب پورا وہ تالاب نے پورے پانی سیلاب کی طرح آیا، اس ٹیلے کو پانی کی طرح بہا کے لے گیا، مگر رب بیچ میں ایک تھمبے کی طرح ٹیلا سلامت رہا، جیسے یہ تھمبا ہے۔ خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ز خدا جدا نبا، اللہ کے ولی خدا نہیں ہے، وہ خدا کے غلام ہے۔ زور سے بولو کیا ہے؟ غلام، غلام، اللہ کے عبد، اللہ کے محبوب بندے ہیں اور رب کے پیارے چہیتے ہیں۔
اور چاہیتا مچل جائے تو دنیا مچل جائے. اس لیے ولی جو کہہ دے رب وہی کر دیتا ہے. لہذا وہ سلام تب دنیا کو پتا چلا کہ یہ بابا کون ہے. ہم مست کہتے تھے مگر یہ مستوں سے بھی اوپر ہے. سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے سید صاحب جانتے ہوں گے. آپ کہاں کے؟ حیدرآباد کے؟ میسور کے. میسور میں آ چکا ہوں. وہاں اس کے درگاہ کیا نام ٹیپو سلطان کے وہاں بھی تقریر کی فاتحہ پر. تو سرکار مفتی اعظم ایک ولی صرف تھے. ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اتنے مرید کسی کے نہیں تھے مولانا حسین صاحب جتنے سرکار مفتی اعظم ہند کے تھے. اور میں نے نہیں، میں اور عبید اللہ صاحب کلکتے میں تھے جب حضرت کا وصال ہوا. تو غیر مسلمان کے اخبار نے لکھا کہ دنیا میں 3 بڑے آدمی مرے. حافظ جی سنیے 3. ایک صدر ٹیٹو، وہ ٹاپ ٹیپو، صدر ناصر اور نہرو، تینوں کی دوستی تھی. تینوں بڑے ملکوں کے بادشاہ تھے، ایک مصر کا، ایک ہندوستان کا اور ایک واقعی جرمن کا. جب صدر ٹیٹو مرا، پہلے وہ مرا تو 11-12 لاکھ کا مجمع ہوا. اس کے بعد نہرو مرا تو 13-14 لاکھ کا مجمع ہوا. اس کے بعد صدر ناصر مرا تو 15-16 لاکھ کا مجمع. کیونکہ قاہرہ اس زمانے میں 80 لاکھ کی آبادی تھی، 80 لاکھ کی قاہرہ تھی. تو یہ وقت کے بادشاہ تھے. یہ مرے تو 10-12 لاکھ اور یہ صدر ناصر مرا تو 15 لاکھ. اور سرکار مفتی اعظم کوئی بادشاہ تو تھے نہیں، راشٹرپتی تو تھے نہیں، پرائم منسٹر تھے نہیں. خانقاہ میں چھپ کے بیٹھنے والے رب کے محبوب بندے تھے، مصطفیٰ کے دیوانے تھے اور مدینہ کا تصور کر کے روتے تھے. اور جس پہ نظر پڑ گئی اس کی قسمت کو چمکا دیا. ان کا جب وصال ہوا تو دنیا حیرت میں کھو گئی کہ دلی سے لے کر بریلی تک انسان کا سمندر ٹوٹ پڑا. کتنے جہاز لوگوں نے لکھا کہ یا تو اتنے جہاز ہم نے جدے میں دیکھے ہیں یا آج ہم نے بریلی میں دیکھے. ہر 5 منٹ کے بعد جہاز کا سلنگ، پھر جہاز اترا، پھر اس نے کہا یہ جنگل میں رہنے والا بریلی ہوائی اڈہ کب بنا؟ ہوائی اڈے کا بھی قدرتی ہوائی اڈہ بن چکا تھا، اس کو راتوں رات اندرا نے کھولا دیا. کیا پتا اندرا کو کس نے فون کیا، رب جانے. آج تک یہ راز نہیں کھلا کہ اندرا نے کیسے آرڈر دے دیا. یہ اندرا کے باپ نہرو کا آرڈر نہیں تھا، یہ میرے رب کی جانب سے آرڈر. جب اللہ کے ولی جاتے ہیں تو رب کے تمام فرشتے کھڑے ہو جاتے. تو ہماری آپ کی کیا حقیقت ہے؟ پھر ان غیر مسلمان بھائیوں نے لکھا جو انصاف پرور تھے، کہ ہم نے ٹیٹو کا جنازہ پڑھا، نہرو کا جنازہ پڑھا، صدر ناصر کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد صدر بومدین، یہ بھی. اس کے بعد ایک فقیر کا جنازہ اٹھا تو پورا ہندوستان نہیں، پوری ہندوستان کے باہر کی دنیا سمٹ کے آ گئی. اتنا بڑا مجمع ہم نے اپنی زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. 20 اور 21 لاکھ کا مجمع. تو پتا چلا کہ یہ مجمع بلانے سے نہیں آتا ہے، کسی کے بھیجنے سے آتا ہے. اب بھیجنے والا کون ہے یہ فیصلہ آپ فرما دو. یہ اللہ والے جب جاتے ہیں تو یہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ خدا خود دل میں القاء فرماتا، جاؤ میرے بندے کے جنازے میں شرکت کرو. جو اس جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا. یہ اللہ والوں کی یہی شان ہے. تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، جگرم در عشق الہی سوختم عذوب یش میں آید. میں نے اپنا کلیجہ رب کی محبت اور عشق میں جلا کے کباب کر دیا. یہ ہرن کے کباب کی خوشبو نہیں، یہ فقیر کے جلے ہوئے جگر کی خوشبو ہے. جگر جلتا ہے تب ولایت کا تاج ملتا ہے، ایسے ولایت نہیں ملتی ہے. اب وہ کس شکل میں فقیر ڈھل جائے. اگر بڑا پتھر کیا ہوتا ظرف، آپ نے 2 کلو گھی ڈالا تو پورا. کیونکہ اپنے پہلے مارواڑی میں آپ کے زمانے میں ہمارے علاقے میں گھی ڈالتے تھے مولانا گھڑوں میں، مٹکے بھرے رہتے تھے گھی کے. تو مٹکے میں جتنا چاہو گھی چلا جائے گا. اور 2 روپے والی بھرنے میں ڈالو گے تو کبھی ٹوٹ جائے گی یا گھی گر جائے گا. اس کا وہ چھوٹی 1 کلو کی اس میں گھی کتنا آئے گا، اور گھڑے میں کئی کلو آئے گا. تو فقیروں کی بھی ایسی سرحد ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی مشیت ہے. کوئی ایسے فقیر ہوتے ہیں جو جلوہ دیکھ پی لیتے مگر ہوش میں رہتے ہیں، دیکھ بھی لیتے مگر ہوش میں رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جام پی لیا نشہ نہیں چڑھا. اور کچھ فقیر بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ پی کر کے بے خود ہو جاتے ہیں، عشق ان پہ غالب آ جاتا ہے. پھر سادی شیرازی کہتے وہ گئے ضرور مگر پلٹ کے واپس نہیں آئے، پھر کوئی پتہ نہیں کہاں گئے. یہ فقیروں کی شان ہے. اس لیے اسلام کی تعلیم ہے ہم کسی فقیر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. مگر یاد رکھو فقیروں کی تمام سرحدیں ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان کی منازل ہے، ان کے امتحان کی حدود ہے. کوئی کس حد پہ ہے، کوئی کس حد میں ہے. مگر اللہ جس پہ نظر کرم کر دیتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے.
چاہے وہ کسی لباس میں رہے کسی وردی میں رہے، ان کی عزت کرنا آپ کا ہمارا منصبی اور اخلاقی فرض ہے، باقی وہ جانے اس کا رب جانے۔ یہ فقیروں کی شان ہے۔ یہی سرکار بو علی شاہ قلندر، بڑی اللہ نے عمر دی، سرکار محبوب الہی کی اللہ نے عمر بڑی دی، یہ سب سے چھوٹے تھے مگر عظمت میں سب سے بلند مشہور ہو گئے، اور عمر اللہ نے بہت دی۔ ان کے دور کا ایک مولوی تھا ہماری طرح، معاف کرنا میں تو ایسا نہیں ہوں نہ میرے یہ سب عزیز ہیں، مگر کچھ مولوی ایسے عقل کے یتیم بھی ہوتے جن کی وجہ سے دین کا فائدہ بھی عالموں سے ہوتا ہے اور دین کا نقصان بھی عالموں سے ہوتا ہے۔ جو ایسے عالم ہیں دین والے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کو علماء حق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ علماء۔ اور جو بے ایمان ہوتے ہیں، پیشانی بھی کالی، چہرہ بھی کالا، داڑھی 3 گز 5 گز لمبی، ان کو علماء سو کہتے ہیں۔ وہ نہ اللہ کے ولی کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ نبی کو مانتے، نہ فاتحہ کو، نہ درود کو۔ ابھی سید صاحب کہہ رہے وہ اسی کمپنی کے، ان کا کوئی ایمان، ہم کیوں ان کا ذکر کر کے اپنی زبان کو گندا کرے یار؟ ہاں اتنا وقت کیوں؟ ہم تو دین کی بات کریں تاکہ ہمارے 2 بھائی نمازی بن گئے تو سرکار غریب شاہ کے صدقے میں سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ان گولی مارو ان بے ایمانوں کو، ہمیں کوئی ان کا ذکر نہیں کرنا ہے، اشارہ کرتے گزر جاؤ، دین کی بات بتاؤ تاکہ قوم ڈوب رہی ہے ہماری قوم کنارے سے قریب آ جائے، ہم مسجد کی طرف آئیں، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ہم بڑے بھائی کی قدر کریں، ہم اپنی بہنوں کی قدر کریں، ہم اپنا پڑوسی ہندو بھائی ہے تو اس سے بھی محبت سے پیش آئیں، جو ہمارے قریب ہے وہ ہمارا ہے، اس کا کوئی مذہب دین ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا الخلق عیال اللہ احب الخلق من احسن الی عیالی، یہ پوری سنسار اللہ کا کنبہ ہے، جو پوری مخلوق سے پیار کرے گا اللہ اسی سے پیار فرماتا ہے۔ یہی فقیروں کی تعلیم ہے، یہی میرے رب کی تعلیم، یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ لہذا اللہ کے ولی کے ان کے دور میں ایک مولوی صاحب تھے، اس کمپنی کے، میں تو نہیں کہوں گا وہ بیچارہ تھا تو میری کمپنی کا، مگر منہ پھٹ تھا، یہ کہہ دیجئے کوئی وہابی نہیں تھا ان بےایمانوں کی طرح، تھا تو ہماری کمپنی کا، تھوڑا تھا ادھر ادھر کا، ایسے ہو جاتے۔ اس کو بیچارہ سچا تھا، اس نے کہا محبوب الہی یہ حرام، کہا جا سرکار میں عمل کروں گا۔ محبوب الہی اللہ کے ولی اور عالم، ان کی ٹکر کے عالم، مگر یہ عالم جو تھے سرکار ضیاء سنامی علیہ رحمہ، یہ ہندوستان کے اس زمانے کے شیخ الاسلام تھے، یعنی سپریم کورٹ کا جج اس زمانے میں، اس زمانے میں شیخ الاسلام کا رتبہ۔ انہوں نے سنا کہ حضرت محبوب الہی کے وہاں قوالی ہو رہی، حضرت نے ایسا خیمہ لگایا، خیمے کی آپ نے ستون کھڑے کیے، باقی لکڑیاں کھڑی کر دی، اور اس میں کوئی دیوان آئے اور قوالی کرے۔ اب دیکھو یاد رکھنا، میں نے قوالی کا مسئلہ چھڑا تو میں تو خود دین کا خادم ہوں، مگر قوالی میں ہمیں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے لیے قوالی حرام ہے، میرے لیے حرام ہے، حافظ سعید کے لیے حرام ہے، مگر صوفی حسین کے لیے حلال ہے۔ کیوں کہ قوالی کے سرحد ہے، عالم کو قوالی نہیں سننی چاہیے، مگر جو اس کا اہل ہے، یعنی جو اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو کھو چکا ہے، اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں، وہ جو بھی سنے سب اس کے لیے جائز ہے۔ تو ایسے دیوانوں کے لیے قوالی سننے کی اجازت ہے، مگر جو شریعت کا پابند ہے، ہوش و خرد کا حامل ہے، شریعت کی راہوں کا راہی ہے، اس کو قوالی، کیونکہ گاجا باجا حرام ہے، قوالی حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ حرام ہیں، مرد کا گانا یا عورتوں کا گانا، گانا گانا، ترنم کرنا، اور گوا کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈھول ڈھامکی وغیرہ بجانا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ نبی کی نعت جہاں پڑھو گے رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے۔ اگر قوالی آپ جیسے غریب نواز نے سنی جس میں ترنم وغیرہ یا گاجے باجے نہیں تھے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی، اس قوالی کو آپ سنو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج والی قوالی ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی اس لائق کا اللہ کا ولی ہے تو وہ ہم سے الگ ہے، اس کو شریعت اس کی گرفت نہیں کرتی۔ وہ بزرگ بیچارے ہماری طرح تھے کہ نہیں قوالی مت سنو، محبوب الہی دوسری دنیا کے تھے، انہوں نے قوالی کی محفل قائم کی، حالانکہ قوالی دائرے میں تھی، وہ اپنے جوان بیٹوں کو لے کے حضرت کے وہاں پہنچے، اور عادت ہوتی کسی عالم کی تیز بولنے کی، نرم بولنے کی، حضرت آپ اللہ کے ولی، آپ قوالی سننے، ارے بیٹا اس کو کاٹ دو، اس کو محبت تھی اللہ کے ولی سے، اس کو دونوں، وہ ان کی عزت کو، تو اللہ کے ولی وہ شیخ الاسلام کا حضرت نہیں نہیں، میں تو اللہ کرے مجھ سے کوئی غلط کام صادر نہ ہو، جو آپ حکم کریں گے اس کی تعمیل ہوگی، اس کو بجا لاؤں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس کو توڑو، تو تمام ستون توڑ دیے، حاجی صاحب ستون ٹوٹ گئے مگر خیمہ کھڑا ہے، اب اس کو کون توڑے گا؟ اب یار ستون توڑ دیے
تو خیمہ نیچے گرنا چاہیے، تو مفتی صاحب کو ہوش آنا چاہیے، مگر مفتی صاحب بے خودی میں تھے، کہا بیٹا اس کو توڑو، توڑ دیا، تب بھی خیمہ کھڑا تھا اور قوالیاں ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا نہیں مفتی صاحب اب میں قوالی نہیں سنوں گا، آپ بے فکر ہو، اگر ممنوع ہے تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، یہ میرے خادم کر ان کو روک دوں گا۔ مفتی صاحب چلے گئے، کہا حضرت نے منع کر دیا کہ میں قوالی نہیں سنوں گا، یہ آخری عمر کا تھا، یہ وقت واپس چلے گئے۔ خدا کی قدرت کچھ زمانے کے بعد ان کا اتفاق، کیونکہ بزرگوں سے ملتے ہیں بڑے بڑے عالم، تو یہ نہیں کہ مولوی سمجھے میں بڑا ہوں وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھے وہ ڈوب گیا، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ جائے گا اس کا بیڑا پار ہے۔ رومی جو چمکا ہے ان کے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، ہم کچھ نہیں، ان کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں، مگر ان کو علم پہ گھمنڈ تھا۔ ایک فقیر آیا، حضرت غریب شاہ کی طرح ٹوٹے ٹوٹے کپڑے، رنگ بھی بدلا ہوا اور بال بھی بکھرے ہوئے، وہ آ کے ادب سے وہاں بیٹھا، اور مفتی صاحب کی محفل جمی ہے، بڑے سیٹ بیٹھے، درس حدیث درس مثنوی ہو رہا ہے۔ تو جب مفتی صاحب نے تقریر ختم کی علامہ رومی نے، تو فقیر نے پوچھا این چیز حضرت یہ کیا ہے؟ کتابیں تھی رکھی ہوئی تھی، اب دو روایتیں، کوئی پانی کی کوئی آگی، تو مفتی صاحب سوچے فقیر ہے کوئی گھومنے والا، 2 روپے دوں گا خوش ہو کے چلا جائے گا۔ کہا حضرت کار شمانست بدانی کے ہی چیز، کار شمانست کہ بدانی کی چیز، آپ کا کام نہیں کہ آپ جانے کہ بخاری کیا ہے، بیضاوی کیا ہے، ملا حسن کیا ہے، حمداللہ کیا ہے، شرح چغمنی کیا ہے، مانی کیا ہے، آپ فقیر ہو، آپ تسبیح پڑھو، آپ ہی کتابوں کیا جانو۔ وہ فقیر کو جلال آ گیا، کیا آ گیا؟ جلال، کہ مولوی صاحب مجھے پہچانا نہیں، میری داڑھی کو صرف دیکھا، میری فقیری کو دیکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے کو دیکھا، اس کو علم پہ ناز ہے، مجھے علم کے سردار پہ ناز ہے، مجھے علم کے آقا پہ ناز ہے۔ اس کو نظر اٹھا کے یوں ڈالی تو پوری لائبریری میں آ کے شعلے بھڑک اٹھے، لاکھوں روپے کی کتابیں نظر آتش ہونے لگی، شعلے بھڑک گئے۔ تو علامہ رومی کی روح تڑپ گئی، دل مچل گیا، آنسو چھلک پڑے، کہا حضرت ای چیز، کہا ہم تو نہ میدانی ای چیز، ارے وہ میں نہیں جانتا ہوں کتاب کیا ہے، تو یہ آگ کہاں سے آئی اس کو تو بھی نہیں جانتا کہاں سے آئی، اب جلنے دے۔ یہ تھا فقیروں کے، اس لیے ہمارا علم کہتا ہے، علم چندہ کے بیشتر خانی، تو عمل در تو نیست نادانی، علم کتنا پڑھیے مگر فقیر کی چوکھٹ کو پیار کرنا ہوگا، فقیر کی چوکھٹ کی قدر کرنی ہوگی، فقیروں کی حیت قضیہ پہ نہ جائیے، آپ ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے احترام کیجئے، تو یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا۔ جہاں عالم کا قلم خشک ہو جاتا ہے فقیر کی تسبیح وہیں کام آتی ہے، جہاں مفتی کا قلم خشک ہو جاتا ہے فقیروں کے جلوے وہیں نظر آتے ہیں۔ اس لیے فقیروں سے نفرت نادان سمجھدار آدمی کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ وہاں چلے گئے پانی پت میں، خدا کی قدرت، لوگ تو فتنے والے مولانا ہوتے ہیں۔ پوچھا مفتی صاحب کہاں بیٹا؟ کہا منہ دراز داشتن چگون است، مسئلہ پوچھ لیا، اور تھا اللہ کے ولی کا، سرکار بولی شاہ کندر حضرت غریب شاہ کی طرح مجذوب تھے، بال بڑھ گئے، مونچھیں بڑھ گئی، زلفیں بڑھ گئی، کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں۔ ارے جو جی جلا دے گا اس کو کس کا ہوش ہوگا؟ جی جل گیا تو باقی بچا کیا؟ بال بڑھ گئی تو ان کی مونچھیں بڑھ گئی، جیسے دوسرے بھائی رکھتے ہیں نا، بڑی بڑی مونچھ رکھنا حرام ہے، اور کچھ بھائیوں کے مذہب میں جائز ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تو ان کی لبیں بڑی ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا تو مفتی صاحب کو کیا پتا، اس نے کہا جنرل بات ہے، کہا بیٹا منہ دراز داشتن حرام است، مسلمان کو لبیں بڑی بڑی رکھنا حرام ہے، اگر چائے پیے گا، دودھ پیے گا، کھانا کھائے گا، مونچھ کا بال جائے گا تو حرام، کھانا بھی حرام۔ وہ بیٹا بے ایمان تھا، اس نے جا کر کے بول شاہ کلندر سے کہہ دیا، اللہ کی حضرت یہ بڑی بڑی مونچھیں آپ نے بنا رکھی ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ منہ دراز داشتن حرام است۔ تو فقیر ہوتا ہے بابا، یہ بیچاری مولیے کیا سمجھی، اس نے کہا مفتی صاحب خواہد با کنت، کیا کہا؟ مفتی صاحب خواہد جو چاہے وہ کرے، فقیر تو ایسے ہی رہے گا۔ اب وضو مانا لفظ تھا، لوگ سمجھے نہیں کہ بیٹا فقیر تو ایسا ہوں، مونچھیں بڑھ گئی، داڑھی بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، کپڑے پھٹ گئے تو فقیر رہوں گا۔ اب مفتی صاحب جو چاہے وہ کرے۔ اس خبیث نے آ کر پھر مفتی صاحب کو چھیڑا، حضرت آپ کا مسئلہ میں نے حضرت کو بتا دیا۔ انہوں نے کہہ دیا بیٹا میں تو مونچھ نہیں کاٹوں گا، مفتی صاحب چاہے تو کاٹ دے، مفتی صاحب چاہے تو کاٹ دے، چھوٹی کر دے، میں تو جیسا ہوں ویسا رہوں گا۔ تو مفتی صاحب نے کہا بیٹا چونکہ میرے نبی کی شریعت ہے، زور سے بولو کیا ہے، اور مسلمان وہ جو شریعت پہ چلے،
مسلمان وہ جو وہی مسلمان ہے. اب اگر میں نے مونچھی نہیں کاٹی تو کل خدا مجھ سے پوچھے گا میرا غلام میرے بندے نے تیرے پر چھوڑ دیا کہ میں تو مونچھ نہیں کاٹوں گا, دیوانہ ہوں, مفتی صاحب چاہے وہ کرے, تو آپ نے لبوں کو چھوٹا کیوں نہیں کیا؟ آپ میرے نبی کے وارث ہیں, میرے نبی کے نائب ہیں, آپ کو مونچھوں کو چھوٹا کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے لی کینچی اور فقیر کے وہاں پہنچ گئے اور ان کے مرید اور ان کے شاگرد ساتھ گئے. اب سنیے خدا کی قدرت. وہاں پہنچ گئے تو اللہ کے ولی بیٹھے مستی بھی. مفتی صاحب نے کہا حضرت میں مونچھی آپ کی ٹھیک کرتا ہوں, منہ شما درست میں کنم. حضرت میں آیا ہوں تاکہ آپ کی مونچھیں ٹھیک کر دوں. فقیر مسکرا رہے, اس کو ہوش بھی نہیں ہے. حضرت نے کینچی چلائی تو لبیں کافی تھی, اس میں تھوڑی چکناہٹ وغیرہ لگ جاتی نا, تو اس میں چچراہٹ کی آوازیں, چن چن کی آوازیں. جو کینچی چلی آواز آئی تو فقیر نے یوں نظر ڈالی, جلال کی نظر. کس کی؟ جلال کی نظر. مگر ہوا کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوا. پھر فقیر نظر نیچی کر دی. پھر مفتی صاحب نے کینچی چلائی, پھر چل جائے. فقیر نے پھر نظر ڈالی مگر مفتی صاحب کھڑے رہے, ہاتھ میں کینچی اور علماء موجود. پھر فقیر جھک گئے. دیکھو یہ ہے اسلام, زور سے بولو, یہ اسلام ہے. فقیر جھک گیا, جاتا تو جلا کے خاک کر دیتا, اتنا آواز ویٹو پاور رکھتا تھا. مگر کیوں نہیں کیا کہ نبی کا غلام ہے, یہ شریعت کا غلام ہے, یہ مسجد کا رہبر ہے, یہ قوم کا سردار ہے. میں فقیر ہوں, یہ سردار ہے. مگر پاور فقیر کا ایسے سینکڑوں مولوی جلا کے خاک کر سکتا تھا, مگر جلایا نہیں. آگے جواب ملے گا. تیسری مرتبہ پھر کونچی چلی تو فقیر کو پھر جلا. یوں دیکھا, کہا مفتی صاحب بالا ببی. وہ مفتی صاحب اوپر دیکھیے, میری نظر تو کام نہیں کری, تو اوپر دیکھ. اب جب مفتی صاحب نے اوپر دیکھا تو بابا شرف الدین علیہ رحمہ عرش مولا کے سائے میں بیٹھے. کہاں بیٹھے ہیں؟ زور سے بولو بیٹا. عرش مولا کے سائے میں. وہاں کسی کا گزر نہیں, اللہ والوں کا ہی گزر ہے. محبوب جس پہ نظر ڈال دے وہاں پہنچتا ہے. یہ نبی کی غلامی کا صدقہ ہے. عرش مولا کے سائے میں بیٹھا ہے. اب فقیر کو وہاں دیکھا تو مفتی صاحب کانپ گیا, مگر کہا نہیں, میں نبی کا غلام ہوں, ان کا پہنچنا ان کی ولایت ہے, میری شریعت تو میرے ساتھ ہے. تو دل میں کہا مولا تو فقیر کی لاج رکھ لے, یہ تیرا فقیر ہے, میں بھی تو تیرا فقیر ہوں. میں تیرے نبی کے لیے تو مونچھیں کاٹتا ہوں, اپنے لیے تھوڑی کاٹتا ہوں. یہ جو مفتی صاحب نے دعا کی تو مفتی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. اب کہا حضرت شما ہم پالا ببی, وہ بو علی شاہ کلندر تم بھی اوپر دیکھو. اب جب بو علی شاہ کلندر دیکھتے ہیں تو بو علی شاہ عرش الہی کے سائے میں بیٹھے ہیں, مفتی صاحب اس کے پاس کھڑے ہیں اور کینچی وہیں بھی چل رہی ہے. تب کا مفتی صاحب شکست خوردم تو فیروز مندی حاصل کر دائی. فقیر ہار گیا, مفتی جیت گیا. اللہ کی شریعت, رسول کی شریعت کے آگے میں سر کو جھکا دیتا, نبی کی شریعت کے آگے میں سر کو جھکا دیتا. میں وہاں پہنچا, وہ تیری کینچی وہاں میرا پیچھا کر رہی ہے, تو آپ جیتے میں ہارا. نبی کے نام پہ میری جان قربان ہے. کینچ کاٹ دی, کینچی کٹ گئی. مگر ایک تو فقیر سے یہ اٹا مفتی صاحب, مگر شریعت پہ عمل کیا. جب مفتی صاحب نکلے باہر گئے تو آپ کی طرح کئی ان کے بھی چیلے ہوتے ہیں, وہ بیٹے مفتیوں پہ تنقید کرتے ہیں. ایسے بھی کئی بڑے مفتی ہوتے. حضرت یہ مفتی صاحب کیا ہے, اتنی بدتمیزی کی اور آپ کی نظر میں کچھ اثر نہیں ہوا. ایسے مرید ہوتے بھی. آپ نے ایک بار دیکھا, دوبارہ دیکھا, تیسری مرتبہ دیکھا اور مفتی صاحب پہ کوئی اثر نہیں ہوا, اور آپ کی مونچھیں کاٹ کے برابر کر دی. کہا بیٹا مجھے جلال آیا تھا, میں جلا کے دنیا کو کباب کر لوں. مفتی صاحب کو دیکھا تو شریعت کی زرہ نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا, شریعت کی زرہ نے ڈھانپ رکھا تھا. تو میری نگاہوں کا تیر فیل ہو گیا, نگاہوں کا تیر بالکل فیل ہو گئے, کیونکہ وہ شریعت کی زرہ پہنے ہوئے تھے, اور شریعت کی زرہ پر فقیر کی نظر کا تیر کبھی اثر. خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ز خدا جدا نباشند. اللہ کے ولی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر اقبال کہہ گیا کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اگر تو نبی کا ہے, نبی کے حکم پہ چلتا ہے, تو یار ہم کیا ہیں, لوہو قلم بھی تیرے غلام ہیں. تو عالم اپنی جگہ پہ برحق ہے اور فقیر اپنی منزل پہ درست ہے. فقیر کی سرحد اور علماء کی سرحد اور. ہم
جب تک ہوش میں رہیں گے کہ حافظ مولانا نثار صاحب ہیں، مولانا محمد حسین ہیں، یہ ہمارے سید ہے، مولانا آدم ہے فلاں، تو یہ مجھے ہوش ہے کہ مفتی صاحب نام لے، تو جب تک میں ہوش میں رہوں گا شریعت کا حکم مجھ سے جدا، شریعت کا حکم ہے، کھاؤں گا تو شریعت کا حکم ہے، پیوں گا تو شریعت۔ آپ نے دیکھا کئی فقیر نالیوں کا پانی پیتے ہیں تو وہ نکل گئے، وہ ہوش سے نکل گئے، وہ جلوہ ایسا دیکھا کہ عقل کا پرندہ اڑ گیا اور وہ بے عقل کی منزل میں ہیں، اب ان پہ شریعت کا قانون کینسل ہو چکا، جو چاہے وہ کرے۔ یہ فقیر ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جو شریعت کی راہوں سے الگ ہو جاتے، اتنی درگاہوں پہ گئے، اتنی فقیروں سے دوستی کی، اتنی تعلیم کہاں پڑھی، اس کو ہم 24 گھنٹے تھوڑی ساتھ رکھ۔ آپ نے کہیں گے مفتی صاحب ہم نے دیکھا غریب شاہ علیہ الرحمہ کو آخری عمر، تو پہلی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کہولت کا دور کہاں گزارا، ابتدائی دور وہ پیتے چلے گئے، تم کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کب نشہ چلا اس کا پتہ ہی نہیں چلا، تو کائے کو کہتا ہے مفتی صاحب داڑھی نہیں کہ نماز نہیں، ارے تو نے پرکھا ہی نہیں تو کائے کو اعتراض کرتا ہے۔ خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ذا خدا جدا نباشند، ہم اللہ کے ولیوں کو سمجھ نہیں پاتے تو ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ ان سے محبت کرو اور شریعت پہ چلو۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، دماغ دیا، مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی، 4 روپے کی عزت دی، تو آپ کے مفتی صاحب میرے پہ رب کا کرم ہے، اگر رب چاہتا تو مجھے بے اولاد رکھتا۔ کئی بادشاہ گزر گئے اکبر جیسے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے اولاد دیا، یہ بھی عزت ہے، یہ بھائی دیے یہ بھی عزت ہے، برادر دیے یہ بھی عزت ہے، قبیلہ دیا یہ بھی عزت ہے، 4 پیسے دیے یہ بھی عزت ہے۔ تو فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرا غلام اگر تو گنتے 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 قیامت آ جائے تو بھی خدا کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کی حد نہیں، تو اس نعمتوں کا شکریہ ہم کہاں ادا، زبان اللہ نے ایک دی، نعمتی بے حساب دی، ایک زبان کروڑوں نعمتوں کا کہاں شکریہ کرے گی، تو ایک راستہ رب نے کہا اسجد، اے بندہ تو جھک گا، جب مسلمان جھک جاتا ہے تو تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، جھک جا، جب تو جھک گیا تو سمجھ لے کہ تیرا سر جھکا، آنکھ جھکی، قدم جھکا، پیر جھکا، دل جھکا، جگر جھکا، روح جھکی، ابے یار سب جھکا دیا، پیشانی جھک گئی، ابھی باقی بچا کیا ہے، مولا جو کچھ ہے وہ تیرے دربار میں ہے، سر جھکانا میرا کام ہے اور بڑھاپے کی پیشانی کی لاج رکھنا۔ نماز پڑھیے، نماز کے بغیر کچھ نہیں، ماں باپ کے قدم چومو، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہات، اے میرا غلام تیری جنت کعبے کے پردے میں نہیں ہے، تیری جنت تو بوڑھی ماں کے تلووں کے نیچے ہے، جو ماں کے تلوے چومے گا وہی جنت کا حقدار بنے گا، باپ کی پیشانی چومے گا وہ رب کے دیدار کا سے مشرف ہوگا۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرو، آپ زمانے کی نزاکت کو پہچانو، آپ حالات کی نزاکت کو پہچانو۔ آج شعلے نکل رہے ہیں، ان شعلوں میں جو جائے گا جل کے کباب ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا غصہ کرنے والا بہادر نہیں ہے، غصہ پینے والا بہادر ہے، گریبان پکڑنے والا بہادر نہیں ہے، گریبان کو چھوڑ کے سینے سے لگا دے وہ بہادر ہے۔ نبی سے پوچھا سرکار من شجا، یہ میرے آقا بہادر کون؟ نبی پاک نے کہا غلام بیٹا تو بتا دے عمر بہادر کون ہے؟ تو عمر فاروق بہادر تھے ہی، عرب کے جانے مانے، یہ رستم پہلوان پھسپان کچھ نہیں۔ کہا سرکار غلام یہ سمجھتا ہے جو دشمن کو اٹھائے اور زمین پہ پچھاڑ دے اور سینے پہ سوار ہو جائے، وہ فرمایا کہ لا ہوا ذو الشجاع، وہ بہادر نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، ذو القوہ، بہادر نہیں ہے۔ تو کہا سرکار پھر بہادر کون ہے؟ کہا بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے اور دشمن کو مٹانے کی پوری طاقت رکھے، غصے کو پی لے اور دشمن کو اٹھا کے سینے سے لگا دے، وہ بہادر ہے۔ غصہ کرنا بہادری نہیں ہے، غصہ پینا بہادری ہے، حالات کا مقابلہ کرنا بہادری نہیں ہے۔ نوٹ کر لو بیٹا، حالات کو سمجھنا بہادری ہے۔ اب اس وقت کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے، ادھر کے ادھر کے، خدا کے لیے حالات کا مقابلہ مت کرو، حالات کو پہچان۔ مفتی صاحب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، وقت کیسا آ رہا ہے، کل کیا، ان کو پہچان کے صبر کرو گے تو آپ کے رب نے خود تحفہ دے دیا ان اللہ مع الصابرین، یہ میرا غلام کائے کو مایوس، صبر کرنا تیرا کام ہے اور کرم کی برکھا برسانا، صبر کرو، حالات کی گواہ کے نزاکت کو پہچانو، ان فقیروں کی چوکھٹ پہ آ کے گواہ کے فاتحہ پڑھ کے سلامتی کی دعا کرو،
صرف سلام، باقی مت مانگو، اللہ دے گا۔ سرکار تیرا رب، تیرا محبوب بندہ سو رہا ہے، تیرا دیوانہ سو رہا ہے جو تیرے عشق میں بے خود ہو گیا تھا، مولا اس تربت والے فقیر کے صدقے سے میری عزت کو بچا، میری بچی کو بچا، میرے بھائیوں کو بچا، اے اللہ میرے ملک کو بچا، ان کے صدقے میں اللہ تو میرے صوبے کو بچا، میری میرتا کو بچا۔ دعا کرنا تمہارا کام ہے اور دعا قبول کرنا رب کا کام۔ وہ فقیر جن کا یہ جلال، وہ شریعت کے آگے جھک گئے۔ محبوب الہی نے کہا سرکار آپ جلال مت کرو۔ دیکھو عالموں کی، محبوب الہی پوچھو ان علماء سے کیا رتبہ تھا۔ بادشاہ در پہ کھڑے رہتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، رو رو کے جاتے تھے، ملاقات نہیں کی۔ یہ اللہ کا ولی۔ مگر دیکھو مولوی صاحب آئے تو کہا حضرت ہر چیز شما میں کوئی عمل خواہم کر، جو آپ کہیں گے اس پہ عمل ہوگا۔ کہا قوالی حرام ہے، مت سنو، گانا مت سنو۔ کہ نہیں سنوں گا۔ توبہ کر لی۔ مفتی صاحب چلے گئے۔ اب مفتی صاحب کو کیا ملا؟ کوئی تو پہلے سے سب سے بڑا مفتی ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، بادشاہ اس کے ہاتھ چومتا ہے، مگر دین کے لیے آیا۔ اللہ کے ولی نے اس کی عزت کی۔ کہا حضرت ایسا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد اس فقیر جلال دیکھو، اس نے کیا توڑا تھا؟ لکڑیاں توڑی تھی، شامیانے کی، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تھمبے کھڑے نا، تھمبے توڑے اس کے بیٹوں نے۔ ایک بیٹا گیا، 10 دن کے بعد دوسرا بیٹا گیا۔ یہ فقیر کا جلال، کیا معلوم کیا ہے۔ مگر مفتی صاحب کی پیشانی میں قطرہ نہیں آیا پسینے کا۔ کہا جو مرضی رب کی وہ مرضی فقیر۔ 1000 بچے قربان، مگر نبی کی شریعت کی توہین مجھے برداشت۔ یہ شریعت ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، یہ نوٹ کر لو، اسے نام اسلام۔ آپ داڑھی رکھو نہ رکھو، نماز پڑھو نہ پڑھو، خدا کے لیے اللہ توفیق دے گا، آج نہیں تو کل۔ مگر مرنے سے پہلے پہچان لو کہ جو کچھ ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت نام ہے نبی کے فرمان کا۔ کس کے نام کا؟ نبی نے جو فرمایا وہ شریعت، قانون۔ نبی کے قانون پہ چلو، یہ اسلام ہے۔ اور نبی کے قانون کو ٹھکرا دیا تو کھیل ختم ہے، سب ختم۔ اللہ کے ولی کے دونوں بیٹے جوان، مفتی صاحب کے جوان بچے گزر گئے۔ یہ فقیروں کا جلال، یہ چشت خاندان کی تلوار چلی، یہ فقیروں کا جلال، مگر برداشت کر گیا مفتی صاحب۔ اب مفتی صاحب بیمار ہو گئے، زور سے بولو کیا ہو گئے؟ خبر ہوئی پورے دلی میں تہلکہ، مفتی صاحب بیمار ہیں۔ دنیا آئی، بادشاہ آیا، اللہ کے ولی کو پتا چلا تو محبوب الہی نے کہا بیٹا چلو اپن چلیں گے، حضرت کی مزاج پرسی کریں گے، کیونکہ بیمار کی طبیعت پوچھنا رسول کی سنت ہے۔ زور سے بولو، بیمار کی طبیعت پوچھنا نبی کی سنت ہے، اور ایک سنت پہ عمل کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ کہیں ملے گا؟ بیکانیر بینک میں ہے یا بڑودا بینک میں 1 روپیہ خرچ کرو سینکڑوں کا ثواب ملے؟ یہ اتنا کون انعام دے گا؟ آپ نے صرف بیمار کی عادت کی ہے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو عطا فرما۔ آپ کا اسلام نے دروازہ کھول رکھا ہے، آپ قدر نہیں کرتے۔ اس نے تمام پاٹ کھول دیے ہیں، رحمت کی دھاریں بہ رہی ہے، اور آپ پینا نہیں چاہتے، پیاسے رہنا چاہتے ہو۔ ایسا مت کرو پیارے، نماز پڑھو، عبادت کا جذبہ پیدا کرو، اپنے بچوں کو ہندی پڑھاؤ، اسکول پڑھاؤ، نوکری ملے نہ ملے علم ہوگا تو عزت کی روٹی کھائے گا، اور دوست اور دشمن کو پہچانے گا، بولنے کا سلیقہ آئے گا، نہیں تو یہ لوگ پیس کے آپ کو سرما بنا دے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان وارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت نازک وقت ہے، اس لیے ہم دوسرے بھائیوں سے محبت کریں، پڑوسی چاہے سید ہو چاہے ہندو بھائی ہو، ہم ان سے پیار کریں، محبت کریں، ان کے آڑے وقت میں مدد کریں۔ آپ جس کی مدد کرو گے رب اس کا انعام آپ کو دے گا، کیونکہ مخلوق تو سب اللہ کی، اللہ کی مخلوق کو جو، ارے کتے کو جس نے پانی پلایا وہ جنتی ہو گیا، میرا نبی فرما، ارے کتے جیسے جانور کو پانی پلا کے وہ صاحب وہ بندہ جنتی ہو گیا، تو انسان کی خدمت کرنے والا کیوں نہیں جنتی ہو؟ آپ کے لیے تو جنت کے گیٹ کھلے ہیں۔ آپ اسلام کو پہچانو، اسلام کے اصول کو سمجھو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو لیا، چلے۔ حضرت کے مولانا ضیاء جو شیخ الاسلام تھے، سنامی علی رحمہ، سنامی قصبہ ہے ادھر عراق کی طرف، وہاں کے رہنے والے، ان کے گیٹ پہ گئے تو اب دیکھو سپریم کورٹ کا جج ہوگا تو نوکر چاکر پھاکر کتنے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ بیٹا کہہ دو کہ نظام الدین آئے۔ نظام الدین وہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے بادشاہ ترستا ہے، آج کس کے گیٹ پہ کھڑا ہے؟ مولوی صاحب کے گیٹ پہ کھڑا ہے۔
کیوں کھڑا ہے حاجی صاحب؟ نبی کی سنت کو ادا کرنے کے. کیوں کہ بیمار بھائی کو پوچھنا میرے نبی کی سنت. اور عالم نبی کا وارث ہے. میں نبی کا غلام ہوں. فقیر نبی کا غلام ہے اور عالم نبی کا وارث ہے. وہ عالم بھی ہے ولی بھی ہے تو غلام بھی ہے وارث بھی ہے. اور مفتی صاحب شیخ الحدیث اور اللہ کے نبی کے وارث, اللہ کا ولی وہاں کھڑا ہے. نوکر نے جا کہا حضرت نظام الدین آمداست. سرکار نظام الدین آئے, دنیا ہل گئی, ہزاروں کا مجمع ہے. کہا کہ فقیر کو آگے لاؤ, محبوب کو آگے لاؤ. سب لوگوں نے راستہ دے دیا. کہا آج مفتی صاحب کے صدقے میں حضرت کا دیدار تو ملا. سب نے دیکھ لیا, اللہ کے ولی آئے. سب ادب سے کھڑے, گیٹ پہ آ گئے. کہا ایسے نہیں مفتی صاحب کی اجازت لو. دیکھو ان کا ولی کی نظر ادھر مفتی کی نظر. پوچھو حضرت اجازت دے تو آؤ, نہیں تو واپس چلا جاؤ. کل آؤں گا, پرسوں آؤں گا. نوکر گئے. حضرت نظام الدین آمداس اللہ کا ولی, ہندوستان کا بے تاج. یہ بادشاہ تاج والے ہیں اور محبوب الہی بے تاج والا بادشاہ. دنیا جس کے قدموں کی مٹی کو سلام کرتی اور بادشاہ ان کے قدموں کی مٹی کے لیے نوکر کھڑا. محبوب گزرے تو مٹی لے لو اور اس کی پوڑیاں باندھ کے رکھو. اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا جب مروں تو میری قبر میں مٹی رکھ دینا. فرشتے کہیں گے اے بادشاہ دہلی کیا لے کر آیا؟ کہ گناہ کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور محبوب الہی کی قدموں کی مٹی کو لے کے آیا ہوں. امید ہے اللہ اس مٹی کے صدقے سے اس گنہگار کو معاف فرما دے. یہ ولی کی شان. وہ گیٹ پہ کھڑا ہے. مگر سنو جی, مفتی ایسا ہو, ہمارے جیسا مفتی نہیں صبح کھائے شام کو بھول جائے, ایسا مفتی نہیں. مفتی یہ ہے, اس کو مفتی کہتا. کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا حضرت نظام الدین آئے, آپ کی مزاج پرسی کی ہے. کہا حضرت سے پوچھو. سید صاحب سنیے, حضرت سے پوچھو. یہ علم, وہ مر رہے ہیں مگر اب بھی شریعت کی فکر ہے. جان کنی کا وقت ہے مگر خیال کس کا ہے؟ شریعت. بیٹے کا نہیں, بچی کا نہیں, بیوی کا نہیں, بھائی کا نہیں. خیال ہے تو رب کے دین کا ہے, خیال ہے تو نبی کی شریعت کا ہے, خیال ہے تو قرآن کی پاسداری کا. جاؤ بیٹا محبوب الہی سے پوچھو آ توبہ حق بود یا باطل. ارے وہ توبہ حقیقی تھی یا فرضی تھی؟ دیکھو یہ ہے ولی, یہ ہے علم, یہ ہے شریعت. کہ آپ نے جو توبہ کی تھی وہ رات کو توڑ دی, اب تک سلامت ہے, تب بات کرو. اگر وہ ٹوٹ گئی تو معاف کرنا, ملاقات نہیں کروں گا. یہ عشق ہے, اس کو جاؤ حضرت سے ادب سے پوچھو حضرت اس عمر میں جب موت کنارے کھڑی ہے, ہچکیاں بند گئی اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ توبہ حقیقی تھی کہ مجازی تھی؟ مجازی وہ جو توبہ کر کے توڑ دو, اور حقیقی وہ جان چلی جائے مگر توبہ کے خلاف کوئی قدم. کہا حضرت سے پوچھو توبہ حقیقی تھی کہ مجازی تھی؟ خادم آئے, کہا سرکار گستاخی معاف کرنا, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت سے ادب سے پوچھو وہ توبہ جو تھی حقیقی تھی کہ مجازی تھی؟ محبوب الہی نے مسکرا کہا بیٹا واللہ العظیم, اللہ عظیم کی قسم وہ توبہ حقیقی تھی. اس کے بعد میں نے اس میں کوئی کمی بیشی جو وعدہ کیا تھا اس پہ عامل ہوں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. غلام گیا, کہا سرکار تیرا دوست ولی فرماتا ہے وہ توبہ مجازی نہیں تھی حقیقی تھی, جان چلی جائے گی مگر مزامیر والی قوالی اب نہیں سنوں گا. تو کہا رک بیٹا, وہ صافہ اتار دیا. زور سے بولو, کیا اتارا؟ زور سے بولو, صافہ اتارا جو عالم کی شان. کہا بیٹا یہ صافہ لے جا اور جہاں نظام الدین کھڑا ہے وہاں سے لے کر میرے کمرے تک اس کو بچھا دے. اور نظام الدین سے کہو حضرت آئے گا, وہ میں نے اعتراض کیا, وہ میرے نبی کے حکم کی مجبوری تھی اور یہ میری محبت ہے, یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے. میں شریعت کا بھی مجبور ہوں اور میں محبت کا بھی دیوانہ ہوں. پہ قدم رکھو. پھر میں امامہ مرنے کے بعد باندھ کے جاؤں گا. جب خدا پوچھے گا یہ میرا شیخ الاسلام کیا لے کر آیا؟ کہ مولا گناہ کا بوجھ ہے مگر محبوب الہی نے جن قدموں سے امامے کو روندا تھا وہ سر پہ لے کے آیا ہوں. امید ہے اس امامے کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم ان ولیوں کو پہچانے, ہم ان اللہ والوں کو پہچانے, ان کی حقیقتوں کو حاجی صاحب ہم سمجھ نہیں سکتے. آپ ایک بات نوٹ کرو کہ ہمیں اسلام پہ جینا ہے. زور سے بولو کس پہ جینا ہے؟ بس اس سے بڑا کوئی سبق نہیں.
یہ اللہ کے ولیوں کی خانقاہ ہمیں یہی جام پلاتی ہے کہ تھوڑا تو نشہ لے کے جاؤ. اتنا خرچہ کیا, رمضان بھائی نے راتوں کو جاگا, اتنے کیلنڈر لوگ کھڑے کیے, اتنی آپ کی ہماری سیوا کری, اپنی یوں کان ہلا کے جائیں گے تو سب پہ پانی بھی نہیں پھر جائے گا. مولانا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اتنا عہد کرو کہ ہم سرکار غریب شاہ کے خانقاہ اقدس میں گئے تھے, مفتی صاحب اور سید کی باتیں سنی اور یہ عہد کر کے آئے کہ اب ماں کے قدم چومیں گے, باپ کی پیشانی چومیں گے, حرام مال سے بچیں گے, ہر بھائی سے محبت سے پیش آئیں گے, پڑوسی چاہے سید ہو چاہے برہمن ہو سب سے پیار و محبت کریں گے, اور نماز کا سجدہ قضا ہونے اور رب سے رو رو کے مانگیں گے. مانگنا ہمارا کام ہے اور جھولی بھرنا اس کا کام. یہ عہد کر کے جاؤ تو ہمارا پسینہ بھی ہمیں سمجھے قدر ہوئی. سید صاحب دور سے آئے, میں کہاں سے آیا, میں نے پوچھو مولانا سے, کئی سالوں سے رات کا جلسہ اللہ گواہ بند کر دیا, دوستی سلامت رہی. دن کا جلسہ جاؤں گا, رات کو جاگنے سے ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا, مجھے کئی کام, کل پھر میں باہر جاؤں گا. لیکن رمضان صاحب کی محبت ایسی ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی, اس لیے سب قبول کر لیا. اس لیے کلا ما دل, اگر ایک انجیکشن مولانا حسین صاحب بخار اتار دے تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے بیٹا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کلا ما دل, اگر چند باتیں آپ کے دل میں اثر کر جائے کہ فقیر کس کو کہتے, اور فقیر پہ کتنا کلر چڑھتا ہے, کتنا رنگ چڑھتا ہے, کیسی کیسی شکلی بدلتا ہے, مگر کمال اتنا کہ کہا مفتی صاحب بالا بھی اوپر دیکھ, اوپر دیکھا تو عرش الہی پہ چلے گئے. ارے مونچھ والا جب وہاں جا سکتا ہے تو بے مونچھ والے کی شان کیا ہوگی؟ یہ ہے فقیروں کی شان. اس لیے مفتی صاحب ہم یہ عرض نہیں کریں حضرت ان کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی, ان کی مونچھی تھی, نہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کا دیوانہ ہے, اور دیوانے کا قدم چومو گے تو بیڑا. باقی ہم کو بولنے کی ہمت نہیں, بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ جانے, اس کا حبیب جانے. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے صدقے میں آپ ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, رمضان صاحب کی عمر میں اور خدمت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, اور جو اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے, ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے علماء دور دراز سے اللہ کے ولی کی محبت میں خراج محبت کا ایک چھوٹا سا چراغ جلانے کے لیے یہاں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ سرکار غریب شاہ کے صدقے میں ان سب کی جھولیوں کا بیڑا پار فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ قاری شریف صاحب. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے نسیم کوئے جانا, جب مدینے سے تو آنا, بوئے زلف یار لانا, دل پریشان ہے سنگھانا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بد کرے ہر دم برائی, تم کہو اس کا بھلا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کوشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب
سلام علیکہ صلوات